وہ معصوم سی بچی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ اس کے آتے ہی اس کی ماں یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ 5 سالہ لائبہ بستر پر اس نومولود بچی کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی اور بار بار اپنی آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر لائبہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ ماموں، ماما پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، انہیں بولے نا گھر واپس آ جائیں، گڑیا بہت رو رہی ہے۔ اپنی بانجی کے الفاظ سن کر میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ وہ ننھی بچی جسے اس وقت ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا، تنہا بستر پر بغیر کسی کمبل کے لیٹی رو رہی تھی۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھا اور سینے سے لگا کر چپ کروانے لگا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی، اس کا وجود ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میرے سینے سے لگتے ہی گویا اسے سکون ملا تھا۔ وہ شاید بھوکی بھی تھی۔ اپنے ہاتھ کی ننھی منھی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال کر چوسنے لگی اور رونے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ روتے روتے تھک کر آہی نیند کی وادیوں میں کھو سی گئی۔ میں نے اپنی بڑی بانجی لائبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک سرد سانس خارج کر کے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ میرا رب بھی کتنا بے نیاز ہے، بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں ہماری ہی بہتری ہوتی ہے، مگر اس وقت ان بچیوں کو دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک ماں کے علاوہ بچیوں کو آخر کون ماں جیسی محبت اور پیار دے کر پال سکتا ہے؟ مجھے دل ہی دل میں اپنے بہنوئی پر غصہ بھی آیا تھا۔ کاش وہ پیسے فضول خرچ کرنے کی بجائے اس وقت کے لیے بچا کر رکھتا جب میری بہن کو سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ڈاکٹروں نے تو پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ ڈیلیوری کے وقت ماں یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود جب وقت آیا تو بہنوئی نے میری بہن کو ہسپتال لے جانے کے بجائے محلے کی دائی بلوا کر ڈیلیوری کروائی تھی۔ بہن کی ہاں دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی، مگر اسی کے ساتھ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں حالات کے آگے بے بس تھا، ورنہ دل تو یہی چاہتا تھا کہ بہنوئی کا منہ نوچ لوں۔ میری بہن اس وقت خوش نہیں تھی، مگر اس کے باوجود اس نے مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا۔ سب کچھ قسمت کا لکھا سمجھ کر اس نے قبول کر لیا تھا۔ اب جب اس کی میت میرے سامنے پڑی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل 100 ٹکڑے ہوا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ماتھے پر نیل کے نشان ابھی بھی موجود تھے، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بہنوئی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا، اس لیے جیسے ہی شام ہوئی میں اپنی بانجیوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بہن کی یاد ستا رہی تھی۔ کتنی بڑی غلطی کر دی تھی میں نے اس کا رشتہ ایسے شخص کو دے کر جس میں انسانیت نام کی چیز نہیں تھی۔ ہم بہنوں بیٹیوں والے بھی کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ میں اندر ہی اندر تڑپ کر رہ گیا۔ اگلے دن جب میں بہنوئی کے ہاں گیا تو لائبہ یوں ہی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے مٹی سے بھرے تھے، چہرہ بھی گویا دھلا ہوا نہیں تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا کہ میری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پر وہ روتے ہوئے بولی کہ ماموں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا، ابو کو کہا کہ کھانا لا دیں، آگے سے کہتے جا کر کچن میں خود بنا لو۔ لائبہ کے الفاظ میرے دل پر خنجر چلا گئے تھے۔ مجھے بہنوئی اور اس کی بہن پر بہت غصہ آیا۔ اس نے تو کہا تھا کہ اس کی بہن میری بانجیوں کا خیال رکھے گی، مگر یہ کیا، ان کی ماں کو مرے ابھی ایک دن بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ بچیوں کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ میں نے بہنوئی سے کہا تو وہ فوراً بڑبڑا کر کہنے لگا کہ بچی ہے، بھول گئی ہوگی، ورنہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلایا تھا۔ میں نے فوراً بانجی کے لیے کھانا بنوایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ ہو بہو میری بہن جیسی دکھتی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روزانہ بہنوئی کے ہاں جاتا اور اپنی بانجیوں سے مل کر آتا۔ ان کا خیال میری بہن کی نند رکھ رہی تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے اور میں اپنی زندگی کی جانب واپس لوٹنے لگا، مگر تبھی ایک شام میرا بہنوئی اپنی دونوں بیٹیاں لے کر ہمارے گھر آ گیا اور بولا کہ توقیر بھائی، اپنی بانجیوں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھ لو، میں شہر کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، جلد لوٹ آؤں گا تو اپنی بچیوں کو واپس لے کر جاؤں گا۔ میری غربت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ بانجیوں کی کفالت اٹھا سکوں، لیکن بات چند دن کی تھی، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ ہمارے ہاں تو یہ حالات تھے، ایک وقت کی روٹی ہی نصیب ہوتی تھی۔ بہنوئی کی بات سنتے ہی میں نے اگلے ہی پل دونوں بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور بہنوئی وہاں سے چلا گیا۔ میری بیوی کو جب پتہ چلا تو وہ تھوڑی سنجیدہ سی ہو گئی اور بولی کہ اتنی چھوٹی بچیوں کو آخر میں کیسے پالوں گی، مجھے اس سے اس انداز کی امید نہیں تھی، مگر سمجھاتے ہوئے کہا کہ چند دنوں کی ہی تو بات ہے، مہمان بن کر آئی ہیں، پھر واپس چلی جائیں گی۔
میرے اپنے بھی 3 بچے تھے، میرے اتنے وسائل نہ تھے کہ بانجیوں کی ذمہ داری بھی لے سکوں۔ اس رات میں نے اپنی دونوں بانجیوں کو اپنے پاس سلایا۔ میری بیوی سجیلا انہیں میرے پاس دیکھ کر پہلے ہی کمرے سے چلی گئی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹی بانجی رونے لگی، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھا اور سجیلا کے پاس چلا آیا۔ وہ میرے بچوں کے ہمراہ دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ جھنجھلا کر اٹھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہاتھ سے گڑیا کو لے کر اسے چپ کروانے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے، دودھ گرم کر کے پلا دو، شاید چپ کر جائے۔ میری بیوی غنودگی کی حالت میں بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور پھر کچن سے دودھ گرم کر کے لے آئی۔ سجیلا کے مزاج سے میں اچھی طرح واقف تھا۔ اسے میری بہن اور اب اس کی اولاد سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ میں اپنے ماتھے کو سہلاتا ہوا انہی سوچوں میں گم تھا کہ میری چھوٹی بانجی ایک دم سے چیخی تھی۔ میں بڑبڑا کر اس کی جانب دیکھنے لگا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سجیلا نے جو ہی فیڈر اس کے منہ میں ڈالا تھا وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر جب فیڈر کو چھوا تو وہ بہت گرم تھا۔ میرا ہاتھ اس کا سیک برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اس ننھی بچی کے حلق سے وہ اترا ہوگا۔ میں نے فوراً گڑیا کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ وہ شاید گرم دودھ کی جلن سے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے سجیلا کو اچھی خاصی باتیں سنا دیں۔ آخر وہ اس حد تک لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ سجیلا خود بھی پریشان سی ہو گئی اور پھر روتے ہوئے بولی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے دھیان ہی نہیں رہا کہ دودھ ٹھنڈا کر کے پلانا تھا۔ میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، مجھ سے اب اتنے چھوٹے بچے سنبھالنے میں نہیں چاہتے۔ مگر اس کی بے دھیانی سے اس بیچاری بن ماں کی بچی کا منہ اندر سے جل چکا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے گیا اور فوری طور پر دوا دلوائی۔ اگلی رات میں اور سجیلا کھانے کی میز پر بیٹھے تو مجھے لائبہ کا خیال آیا۔ کہاں تھی وہ؟ میں جب سے گھر آیا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے سجیلا سے پوچھا تو وہ سوچتے ہوئے بولی کہ میں نے اسے کھانا کھلا کر سلا دیا ہے۔ آج ماں کو یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ میں نے یہ سن کر ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کھانے میں مشغول ہو گیا۔ سونے سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی اتری تھی، گویا کچھ کمی سی ہو۔ چھوٹی بانجی کو میں نے خود فیڈر پلا کر سلا دیا تھا، جبکہ لائبہ ابھی تک دوسرے کمرے میں ہی موجود تھی۔ مجھے لگا میرے بچوں کے ساتھ ہی سو گئی ہوگی، لیکن دل کو چین نہ آیا تو میں اٹھا اور اس کمرے میں جانے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ لائبہ بستر کے عین بیچ یوں پڑی تھی گویا نیند میں نہیں بلکہ بے چین سی لیٹی ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر تھے۔ وہ کراہ رہی تھی اور کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ میں چلتے ہوئے اس کے قریب آیا اور ہونٹوں کے قریب جا کر سننے لگا۔ وہ دھیمی آواز میں آنکھیں موندے کہہ رہی تھی کہ امی واپس آ جائیں، مجھے کھانا بنا کر دیں، بہت بھوک لگی ہے، آپ گئی ہیں تو اب مجھے کوئی کھانا ہی نہیں دیتا۔ اس بچی کے الفاظ میرے دل کو تڑپا کے رکھ گئے تھے۔ سجیلا کا کہنا تھا کہ اس نے انہیں کھانا کھلا دیا ہے، جبکہ لائبہ تو شاید صبح سے ہی بھوکی تھی۔ میں نے فوراً لائبہ کو اٹھایا، اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے سجیلا کو آواز دی مگر وہ تو شاید سو چکی تھی۔ آخر میں نے خود ہی بانجی کو کھانا کھلایا اور پھر کھلا کر سلا دیا۔ جب وہ سو گئی تو میں سجیلا کے پاس گیا اور غصے سے بولا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ معصوم بچی صبح سے بھوکی پڑی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ کھا چکی ہے۔ میری بات سن کر سجیلا نے اپنی آنکھیں کھولیں اور پھر بولی کہ مجھ سے نہیں دیکھے جاتے تمہاری بہن کے بچوں کے نخرے، اگر خود پال سکتے ہو تو پالو، ورنہ جا کر یتیم خانے چھوڑ آؤ، یہاں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں یا تمہاری لاڈلی بانجیوں کا۔ بیوی کے الفاظ میری سانسیں روک رہے تھے۔ اتنی بڑی بات آخر اس نے سوچ بھی کیسے لی تھی؟ چند دن گزر چکے تھے مگر بہنوئی واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی مگر اس کا نمبر مسلسل بند ملتا رہا۔ ایک روز جب کام سے لوٹا تو مجھے کسی نے بتایا کہ میرا بہنوئی تو اپنا آبائی گھر بیچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے دور چلا گیا۔ اس شخص کی بات پر پہلے تو مجھے یقین نہ آیا مگر جب میں خود اس کے گھر پہنچا تو وہ گھر سچ مچ کسی اور کے قبضے میں آ چکا تھا۔ مجھے دھچکا سا لگا تھا، کیسا شخص تھا؟ پہلے غریبی کا رونا رو کر اپنی بیوی کو مار دیا اور اب اپنی اولاد کو باپ کے سائے سے محروم کر کے کہیں چلا گیا تھا۔ شاید اب دوسرا گھر بسانا چاہتا ہوگا اور بیٹیاں آڑے آ رہی ہوں گی۔ میں گھر لوٹا تو لائبہ چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی۔ میرے بچے چٹائی بچھائے کھانا کھا رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا تھا، جبکہ میری چھوٹی بانجی گڑیا اس وقت سو رہی تھی۔ مجھے گھر میں آتا دیکھ کر میری بیوی فوراً کچن سے باہر نکلی اور غصے سے بولی کہ تمہارے بہنوئی کا کوئی اتا پتہ ہے یا نہیں؟
کب لے کر جائے گا اپنی بیٹیوں کو یہاں سے؟ مہمان بھی چند روز کے آئے ہی اچھے لگتے ہیں، میں اب مزید اپنی نیندیں تو حرام نہیں کر سکتی کسی اور کی اولاد کے لیے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے برا تو لگا تھا، مگر میں اس پل خاموش رہا اور پھر موقع دیکھ کر اسے بتا دیا کہ بہنوئی اب کبھی انہیں لینے کے لیے واپس نہیں آئے گا، اب مجھے ہی اپنی بانیاں پالنی ہوں گی۔ میرے الفاظ سن کر سجیلا کے تیور بدلے تھے، مگر نہ جانے کیا سوچ کر وہ خاموش ہو گئی۔ گڑیا رات میں 2-3 بار جاگ کر رونے لگتی، کبھی کبھار تو سجیلا اسے فیڈر بنا دیتی، ورنہ جب میری آنکھ بھی نہ کھلتی تو وہ بچی رو رو کر خود ہی سو جایا کرتی۔ میں بھی نیند کا بہت سخت تھا، ایک دفعہ جو سوتا تو صبح ہی آنکھ کھلتی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو بیوی کے چلانے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گھر میں تو کوئی ایسا موجود نہیں تھا، پھر وہ کس سے لڑ رہی تھی؟ میں بکھلا کر اٹھا اور فوراً کمرے سے باہر نکلا۔ سامنے کچن میں سجیلا لائبہ کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہی تھی کہ کس سے پوچھ کر تم نے پھلوں کو ہاتھ لگایا؟ جانتی ہو نا یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے رکھے تھے، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، بھوکی کہیں کی۔ لائبہ روتے ہوئے آنکھیں مسلتی کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس بچی کا رونا میرے دل پر اثر کر گیا تھا، میرا غصہ اس پل 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ میں فوراً کچن میں گیا اور سجیلا کو تھپڑ مار دیا۔ وہ بکھلا کر چند قدم دور ہٹی تھی۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس ننھی بچی سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اگر وہ پھل اٹھا رہی تھی تو کھانے دیتی، کون سا کمی آ جانی تھی؟ یہ پہلی بار تھا جو میں نے سجیلا پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو کر میری جانب دیکھنے لگی۔ اس کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا، مگر اس پل شاید میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا تھا۔ سجیلا روتے ہوئے بولی کہ ان لڑکیوں کی خاطر آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ سجیلا روتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی اور میں بس وہاں کھڑا پچھتاتا رہ گیا۔ ایک عجیب سی پریشانی سی میں دوچار ہو چکا تھا، ایک طرف بیوی تھی، دوسری جانب بانجیاں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سجیلا ان کا خیال رکھنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ میرا یہ اندیشہ بھی بہت دنوں تک ڈکا چھپا نہ رہ سکا۔ جب بہت دن گزر گئے اور بہنوئی اپنی بچیوں کو لینے کے لیے نہ آیا تو سجیلا کہنے لگی کہ جا کر اپنی بانجیوں کو یتیم خانے چھوڑ آؤ، مجھ سے نہیں پالی جاتی غیروں کی اولادیں، وہ چھوٹی تو ہر وقت روتی ہی رہتی ہے، اس کی آواز سن سن کر میرے کان پک چکے ہیں، اور وہ بڑی لائبہ جب دیکھو کچھ نہ کچھ نقصان کرتی پھرتی ہے، اب کیا اس کے پیسے اس کا باپ آ کر دے گا؟ سجیلا کافی غصے میں لگ رہی تھی اور اس کے الفاظ میرے سر پر بم کی طرح گرے تھے۔ بھلا میں اپنی بانجیاں یتیم خانے کیسے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ماموں کے ہوتے ہوئے بانجیاں ہیرات پر پل رہی ہیں، وہ دونوں تو میری بہن کی آخری نشانی تھیں، میں بھلا کیسے انہیں یتیم خانے چھوڑ کر آ سکتا تھا؟ اس معاملے میں میں نے ٹھنڈے دماغ سے سجیلا سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ میں اپنی بہن کی اولاد کو یتیم خانے کبھی بھی چھوڑ کر نہیں آؤں گا۔ سجیلا پہلے تو غصہ کرنے لگی، مگر پھر میرے فیصلے کے آگے خاموش ہو گئی۔ جب سے بانجیاں آئی تھیں میرا کاروبار ترقی کرنے لگا تھا، گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے چھوٹی بچی کے لیے آیا رکھ لی، اسے اب آیا ہی سنبھالا کرتی تھی، جبکہ لائبہ کو میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ سجیلا کا رویہ میری بانجیوں کے ساتھ بہت اچھا نہ سہی مگر برا بھی نہیں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور لائبہ 10 اور گڑیا 5 سال کی ہو گئی۔ میری دونوں بانجیاں ہی مجھے ماموں کی جگہ بابا کہہ کر بلانے لگی تھیں، جبکہ سجیلا کو وہ ممانی ہی کہا کرتیں۔ میں انہیں اپنی سگی اولاد جیسا پیار دیتا۔ میرے بچے ان سے کافی بڑے تھے اور تینوں ہی بیٹے تھے۔ ایک روز میں جب گھر آیا تو مجھے لائبہ اور گڑیا کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ لائبہ کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جبکہ بال بھی بکھرے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے آج کنگھی نہیں کی تھی۔ میں نے لائبہ کو اپنے قریب بلایا اور اس کے بالوں کو انگلیوں سے سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ بالوں پر رکھا ہی تھا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ میں چونکا تھا، مگر تبھی لائبہ بولی کہ بابا میرے سر میں بہت درد ہے، میں کچھ دیر پہلے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، پھر ممانی نے مجھے اٹھایا اور دوا لگائی۔ لائبہ ایک ہی سانس میں سہمے ہوئے بول گئی تھی۔ تبھی سجیلا بھی اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ لائبہ جاؤ شاباش، اپنا ہوم ورک مکمل کر لو، پھر سونا بھی ہے۔ لائبہ سن کر فوراً کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ دن بدن لائبہ کی گرتی صحت اور اس کا بدلتا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا یہی معمول ہوتا، گڑیا تو ہر وقت کمرے میں ہی بیٹھی رہتی، جبکہ لائبہ بھی اب مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی تھی۔ میں جب بھی آتا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا، اس کا وجود کانپ رہا ہوتا اور آنکھیں سوج چکی ہوتیں، یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پہلے روتی رہی ہو۔ میں جب پوچھتا تو لائبہ مجھے کوئی جواب نہ دیا کرتی،
ایک دن جب گھر لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں دل ہی دل میں تڑپ اٹھا۔ لائبہ فرش پر گری، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے رکھے ہچکیاں باندھے رو رہی تھی، جبکہ میری بیوی اس پل کچن میں کھڑی تھی۔ میرا دھیان لائبہ کے ہاتھوں پر گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر تو چھالے بنے ہوئے تھے، اس کے دونوں ہاتھ جل چکے تھے۔ میں تڑپ کر بانجی کی جانب بڑھا اور پوچھنے لگا کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ میرے سوال پر بانجی نے سہمے ہوئے سجیلہ کی جانب دیکھا۔ اس کا دیکھنا تھا کہ سجیلہ فوراً کچن سے باہر نکلی اور بولی کہ آپ کی بانجی بہت شرارتی ہو گئی، اسے منع بھی کیا مگر پھر بھی کچن میں چلی آئی، اور دیکھیں اب اپنا ہاتھ چلا لیے۔ میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ لائبہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی اور ماتھا چوم کر تاکید کرنے لگا کہ ایسے کام مت کیا کرو جس سے تمہیں بعد میں تکلیف پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سجیلہ پر بھی شک ہوا تھا، کچھ تو تھا جو وہ بچیاں اور سجیلہ مجھ سے چھپا رہی تھیں۔ کچھ دن یوں ہی گزرے تو بانجی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بابا میں یہاں مزید نہیں رہ سکتی، آپ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑ آئیں۔ بانجی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میری روح کانپ اٹھی تھی۔ میں فوراً بولا کہ کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے پیار اور پرورش میں آخر کہاں کمی رہ گئی تھی جو وہ ایسا بول رہی تھیں؟ بڑی بانجی سر جھکا کر رونے لگی اور بولی کہ بس آپ ہمیں یتیم خانے چھوڑ آئیں، دال میں کچھ تو کالا تھا، ورنہ وہ ایسا کیوں کہتی؟ چند دنوں بعد میں کام سے جلدی گھر لوٹ آیا۔ میں نے اپنے آنے کے بارے میں سجیلہ کو بھی نہیں خبر کی تھی۔ میں جب گھر میں داخل ہوا تو اندر سے آتی سجیلہ کی آوازوں نے مجھے ششدر سا کر دیا تھا۔ سجیلہ غصے سے جو کچھ بول رہی تھی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ میں کتنی ہی دیر چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا تھا۔ سجیلہ غصے سے بھر کر کہہ رہی تھی کہ جلدی صاف کر، ہاتھوں میں طاقت نہیں، بچی کیا اگر دوبارہ وہی غلطی کی تو اس بار ہاتھوں کو نہیں بلکہ پیروں کے تلوے جلا دوں گی۔ ماں تو مر گئی مگر ان دو منحوسوں کو میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے چھوڑ گئی۔ تم دونوں کا باپ تو نہ جانے کہاں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ اس کے جواب میں مجھے لائبہ کی بس سسکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ لائبہ پھر روتے ہوئے بولی کہ ممانی، میں نے ماموں کو کہا تھا کہ مجھے اور گڑیا کو یتیم خانے چھوڑ آئیں مگر وہ نہیں مان رہے۔ سجیلہ تڑپ کر بولی کہ جلد از جلد میرے گھر سے چلتی بنو، ورنہ جو ایک وقت کا کھانا مجبوری میں تم دونوں کو دینا پڑتا ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ سجیلہ کے الفاظ مجھے وہیں پتھر کی مورت بنا چکے تھے۔ سجیلہ سے اس حد تک صفاق دلی کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اس کا رویہ تو میری بانجیوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ ننھی بچیوں کے ساتھ بھلا ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ میرے منہ پر وہ ان کے ساتھ نارمل رویہ رکھتی اور میری پیٹھ پیچھے وہ ان کے ساتھ یہ سب کیا کرتی تھی؟ میں فوراً دیوار کی اوٹ سے نکل کر سامنے چلا گیا۔ لائبہ زمین پر بیٹھی سجیلہ کے پیروں کی مالش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر زخم تھا، اسے درد بھی ہو رہا تھا مگر اس کے باوجود وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ ممانی کے پیروں کا مساج کر سکے۔ مجھے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر سجیلہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بکھلا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ میرا دل کرچی کرچی ہوا تھا۔ سجیلہ سے مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ میں نے اگلے ہی پل سجیلہ کو تھپڑ مار دیا تھا اور پھر جو دل میں آیا سناتا چلا گیا۔ یہ سب تو میری ہی ڈیل کا نتیجہ تھا۔ اگر میں پہلے ہی سجیلہ کو سمجھا کر اسے بتا دیتا کہ میری بانجیاں میری اولاد جیسی ہیں اور تم پر ان کی ذمہ داری بالکل ماں جیسی ہے تو شاید آج میری بانجیاں یوں پل پل ممانی کے ظلم کا شکار نہ ہوتی۔ وہ بیچاری تو مجھ سے شکایت بھی نہیں کرتی تھیں، جبکہ سجیلہ ان پھول جیسی بچیوں کو صرف رات کو ہی کھانا دیا کرتی تھی۔ میرے غصے کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں نے سجیلہ کو گھر سے نکال دیا، وہ بھی مجھے برا بھلا کہتی اپنے بھائی کے گھر چلی گئی۔ میں نے شرمندگی سے اپنی بانجیوں سے معافی مانگی مگر وہ مجھے شرمندہ دیکھ کر رونے لگیں۔ لائبہ نے مجھے سجیلہ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا تھا۔ وہ ان معصوم بچیوں سے جان بوجھ کر بڑے کام دیا کرتی اور جب ان سے کوئی نقصان ہو جایا کرتا تو مارنے لگتی۔ میری بہن کو خوب گالیاں دے کر غصہ کرتی۔ اس نے ہی بچیوں کو کہا تھا کہ وہ یتیم خانے کی بات کریں۔ میں نے بانجیوں کے لیے گھر میں ایک ملازمہ رکھ دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو سجیلہ خود ہی میرے پاس واپس آ گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی۔ بھائی کے گھر جا کر اس کی بھابھی نے بھی اس کے ساتھ چند دن بعد ہی رویہ بدل لیا تھا۔ بھابھی کے طنز اور بات بات پر جھٹکیاں سن کر اسے شاید احساس ہو رہا تھا کہ وہ چند دن بھابھی کا رویہ برداشت نہ کر سکی۔ نہ جانے وہ بچیاں کیسے اس کا شفاق رویہ اتنے سالوں سے برداشت کر رہی تھیں۔ اسے احساس ہو چکا تھا۔ وہ گھر واپس آ کر بچیوں سے اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسے فوراً معاف کر دیا
اور پھر وہ ماں بن کر میری بھانجیوں کو پالنے لگی۔ کچھ دن پہلے ہی میں نے گڑیا کی بھی دھوم دھام سے شادی کر کے رخصت کر دیا ہے۔ دونوں بہنیں اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔